نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلے 3 پروگرام پیش کیے جا رہے تھے اور اب آپ کے سامنے ایک اور پروگرام کا اضافہ کیا گیا ہے، حقیقی آزادی۔ اس عنوان سے آپ کے سامنے ایک نیا پروگرام بھی اب پیش کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ لبرل پارٹی پاکستان کے سٹیج سے اب جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں ایپیسوڈز کی صورت میں، ان کی تعداد اب 4 ہو چکی ہے۔ یعنی پہلا قرآن پاک کی تفسیر، فہم قرآن، دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ 3، اور چوتھا حقیقی آزادی۔ یہ بھی میری کتاب ہے، لبرل نظام حیات یا حقیقی آزادی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میں اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حقیقی آزادی کیا ہے اور وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ آج کل آپ کے سامنے 4 قسم کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج اس وقت جس موضوع پر آپ کے سامنے میں گفتگو ہوں، یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 44۔ اس سے قبل 43 ایپیسوڈ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ گزشتہ ایپیسوڈز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالہ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو آج بھی اسی حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا پارٹ 6 ہے، یعنی 6واں پارٹ ہے۔ میں اس پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا مجموعی طور پر۔ جی ہاں، مورخین کی اس بارے میں مختلف رائے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، مسلمان مورخین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور اسلامی تواریخ کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور بہت بڑے مورخ ہیں مسلمانوں کے۔ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ مکہ میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ 10 مرتبہ۔ سب سے پہلے تو فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، سب سے پہلے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور نمبر 3، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندان نے، ان کے بیٹوں نے، ان کی اولاد نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اور نمبر 4 پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس مقدس گھر کو انہوں نے تعمیر کیا۔ یہ 4تھی تعمیر تھی۔ 5ویں تعمیر خانہ کعبہ کی قوم عمالقہ نے۔ اسی طرح 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم نے کی، اور 7ویں تعمیر قریش کے مور سے اعلیٰ قسی بن کلاب نے کی۔ 8ویں تعمیر قریش نے کی، جس میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا، شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود اپنے شانوں پر پتھر ڈھو ڈھو کر، پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ اس کے بعد
9ویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق خانہ کعبہ کو انہوں نے تعمیر کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے۔ اور انہوں نے اپنی اس تعمیر میں حتیم جو تھا، حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیا، یعنی حتیم کی زمین جو تھی وہ پہلے الگ تھی، اب اس کو خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے شامل کر لیا تھا، اور دروازہ سطح زمین کے برابر رکھا تھا، نیچے رکھا تھا، پہلے اونچا تھا، قریش نے اس کو اونچا کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ کا دروازہ زمین کے برابر رکھا تھا، لیکن قریش نے اس کو تھوڑا سا بلند کر دیا تھا، قریش کی تعمیر میں اس کو بلند رکھا گیا، لیکن اب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دوبارہ اس کو زمین کے برابر کر دیا تھا، اور دروازوں کی تعداد بھی 2 کر دی تھی، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور دوسرا دروازہ انہوں نے مغرب کی طرف بنایا۔ 10ویں تعمیر جو ہے خانہ کعبہ کی، وہ عبد الملک بن مروان اموی، یہ خلفائے راشدین کے دور کے بعد کی بات ہے، عبد الملک بن مروان اموی بنو امیہ کا یہ ایک حکمران تھا، تو اس کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا تھا، اور اس نے ان کے بنائے خانہ کعبہ کو بھی ڈھا دیا تھا، اور پھر اس نے زمانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ کی۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہی تعمیر آج تک موجود ہے، لیکن حضرت علامہ حلبی انہوں نے فرمایا ہے اپنی کتاب، ان کی سیرت کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ نئے سرے سے تعمیر جو خانہ کعبہ کی ہے وہ صرف 3 مرتبہ ہوئی ہے، یعنی جدید تعمیر خانہ کعبہ کی علامہ حلبی کے مطابق صرف 3 مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو تعمیر فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خود اور اپنے بیٹے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر دونوں باپ بیٹوں نے اس کو تعمیر فرمایا، یہ پہلی تعمیر ہے۔ علامہ حلبی نے فرمایا کہ اس کے بعد دوسری تعمیر ہے زمانہ جاہلیت میں قریش کی تعمیر، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا 35 برس کا جو ہے وہ فاصلہ ہے، 2735 برس کا۔ اور اس کے بعد علامہ حلبی کے مطابق تیسری تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کی، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ علامہ حلبی کے مطابق یہ 3 ہی تعمیریں ہوئی ہیں جو جدید تعمیرات تھیں۔ باقی تعمیرات کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرات ملائکہ کی تعمیر اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی جو تعمیر ہے اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس بارے میں صحیح روایات جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ باقی جو تعمیریں ہیں، کیونکہ مجموعی طور پر 10 تعمیریں جو ہے وہ تاریخ سے ثابت ہیں، تو حضرات ملائکہ اور ان کے مطلب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیر جو ہے وہ تو علامہ حلبی فرما رہے ہیں کہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے، اور باقی جو تعمیرات ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ تعمیرات جو ہیں وہ اصل عمارت میں معمولی قسم کی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی درستگی تھی، جدید تعمیرات وہ نہیں تھیں۔ تو جدید تعمیرات یہ 3 ہی تھیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ہاتھوں کی تعمیر، اور پھر زمانہ جاہلیت میں قریش کی تعمیر جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور تیسری تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔